سلام جناب ڈاکٹر سید نجم الدین صاحب، صدر علماء صاحبہ، علی جناب گیسود آزاد صاحب صاحب، جناب چاند صاحب، عزیز طلباء اور طالبات، لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ آج میں اردو زدِ تعلیم کے ایک ادارے میں طلباء اور طالبات سے بات کر رہا ہوں۔ ابھی بہت سارے یہاں کے قدیم طلباء نے اپنے تاثرات پیش کیے اور کس طرح انہوں نے یہاں تعلیم حاصل کی اور ان کو فیض پہنچا، اس کے بارے میں بتا رہے تھے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اردو زدِ تعلیم کے ایک ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اردو ہماری زبان ہی نہیں بلکہ ایک ہماری تہذیب ہے، ہماری ثقافت ہے، اس کو ہم شروع ہی سے جو ہے دل سے لگانے کی ضرورت ہے۔ ایسے طلباء جو اس طرح کے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان کا تحفظ کریں، اس کو سیکھیں، اس کو پروان چڑھائیں۔ میں صدر مولا صاحبہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اس ادارے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اصل جہاں تک ہماری ملت کا سوال ہے، جتنے تجزیے ہیں، جتنے بھی سروے کیے گئے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ملت جو ہے تعلیم میں سب سے زیادہ پسماندہ ہے۔ حالانکہ ہمارا آغاز جو ہے اقرا سے ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے یہ تعلیمی پسماندگی ہمارے لیے ایک سوالیہ علامت ہے۔ تو اس کو ہم اچھی طرح سمجھیں اور اس پسماندگی کو دور کرنے کے لیے تعلیم میں اچھے مدارج حاصل کریں اور ابتدائی سے جو ہے اس پر توجہ دیں۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس ادارے میں شریک ہوئے ہیں اور یہاں اردو کے ذریعے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس ادارے سے جو ہے فیض پائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کروں، میں پیسے والوں اور پولیٹیشین سے بات نہیں کرتا کبھی بھی، چاہے وہ کتنے بھی بڑے پولیٹیشین ہو، کتنے بھی بڑے پیسے والے ہو، میں ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ ہاں، آپ جیسوں کی طرف ایک گھنٹہ بھی آپ سے بات کرنے کو موقع ملا تو میں بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن یہ مت سمجھیے کہ میں آپ سے ایک گھنٹہ بات کر رہا ہوں، نہیں، 5-10 منٹ اس سے بڑھ کے نہیں۔ ہاں، پریشان ہو جائیں گے کہیں تو پہلے کا پہلے بول رہا ہوں میں۔ اچھا، بھولنے سے پہلے سب سے بولوں گا میں ابھی تک 1980 سے آپ کے اسکول میں آ رہا ہوں میں، جبکہ سیلو کا تھا یہ۔ 1980 سے 2023 کتنے سال ہو گئے؟ 43 ایئرس۔ اور نیشنل اسکول میں جا رہا ہوں میں 1976 سے، تو کتنے سال ہو گئے؟ 49 ایئرس۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اچھا رکھا ہے، ہر سال آتا ہوں اور آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں، جو میرا تجربہ ہے، جو معلومات ہیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر اس میں سے چند لوگ بھی فالو کر لیے تو میرے لیے بہت بڑا انعام ہوتا ہے، بہت بڑا انعام۔ بھئی آپ کو بھی انعام مل رہے ہیں، لیکن جیسا کہ کسی نے کہا یہاں پہ کہ انعام چھوٹا ہو بڑا ہو، انعام ہوتا ہے۔ میں اتنے سالوں میں تاثرات سنتے آیا ہوں، نیشنل اسکول میں بھی اور یہاں پہ بھی، لیکن آج مجھے واقعی لطف آیا وہ آپ کی لیڈی ڈاکٹر کے تاثرات سننے کے بعد میں۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ ایک ڈاکٹر کو دیکھ کے ان کے دل میں ہوا کہ میں بھی ڈاکٹر بنوں گی۔ تو میں جبین صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ آئندہ مجھے بلانے کے بجائے آپ لیڈی ڈاکٹرز کو بلائیے آپ۔ ہاں، تو یہ اچھا رہے گا۔ لیکن انہوں نے جو سنسیئر طریقے سے، ایمانداری سے جو اپنے تاثرات پیش کیے وہ لاجواب ہیں۔ ابھی تک میں سنتے آ رہا تھا یہ کہ ہر لڑکی جب آتی ہے یا ہر لڑکا جب اسٹیج پہ آتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا؟ اپنے ٹیچر کی تعریف کرتا، چاہے ٹیچر کیسی بھی ہو وہ تعریف کرتا ہے، نہیں تو ٹیچروں سے مار کھاتا بعد میں وہ۔ تو یہاں ایمانداری سے پیش کیے انہوں نے۔ اردو میڈیم سے میں ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، کیوں صحیح بول رہا ہوں نا میں؟ ہاں، تو میں بھی انہی کی طرح اردو میڈیم میں تھا،
1962 में मुझे एडमिशन मिला था MBBS में, PUC फर्स्ट ईयर की बेसिस पे, उर्दू मीडियम। तो सेकेंड ईयर हमको करना पड़ता था मेडिकल में जाने के बाद में। वहाँ मैं देख रहा हूँ इंग्लिश ऐसी है जो सर पे से जा रही है। तो मैं बोला ये हमारे को तो फिजिक्स ऐसा पढ़ाया नहीं कोई भी, ना केमिस्ट्री पढ़ाए, ना तो इंग्लिश पढ़ाए, हमको कुछ भी नहीं पढ़ाए, या तो फेल होने के चांसेस काफ़ी ब्राइट हैं। समझ गया कि मामला जाता है। जो भी तारीफ अभी तक कर रहे सब लोग के नजमुद्दीन अच्छा पढ़ता, नजमुद्दीन अच्छा पढ़ता, मेरा यहाँ फेल होता, टोकरा लेके घर पे जाता। धारवाड़ में था मैं। तो अल्लाह का फजल हुआ, कैसा भी पास हो गए। थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज हुई, जैसा कि बच्ची ने कहा हमारी कि हार्ड वर्क, पूरी कोशिश करता था कि मैं इंग्लिश समझने के वास्ते। तो उसमें जो कमेंट्री आती थी रेडियो की, क्रिकेट की, टेलीविज़न नहीं था उस वक्त, कमेंट्री, तो इंग्लिश पेपर में वो स्कोर पढ़ता था, ये खिलाड़ी कैसा खेलते हैं, क्या है, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट। तो मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि जैसा किसी ने कहा अभी कि आप वकील साहब, मैं समझता हूँ, उन्होंने कहा कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी एहसास से कमतरी पैदा नहीं करना कि हम उर्दू मीडियम के हैं, हमको कुछ नहीं आता। नहीं, ये गलत है, टोटली गलत है ये। लेकिन आपको अगर दुनिया का साथ देना है तो आपको चाहिए कि इंग्लिश की तालीम को फ़र्ज समझकर हासिल करना, टॉप क्लास, क्योंकि सारी दुनिया आज अंग्रेज़ी की तरफ माइल है। पहले 50 साल पहले नहीं थे, आज पूरी दुनिया, चाइनीज़, जापानीज़, कोरियंस, इंडोनेशियंस, मलेशियंस, सब चपटे पूरे इंग्लिश की तरफ माइल हैं। हमको अल्लाह का फजल था कि अंग्रेज़ 150 साल हुकूमत करे, हमको अंग्रेज़ी आ गई, नहीं तो हम भी बैकवर्ड होते थे। तो आपको चाहिए कि अंग्रेज़ी में काफ़ी हासिल करना, जोश जज्बे के साथ है, मालूमात हासिल करना। आज इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री कौन सा है? सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सबसे बढ़ के इंडिया है। क्यों? क्या कन्नड़ा में करते आप, तेलुगु में करते आप, इंग्लिश में सारी दुनिया में जाते प्रोग्राम्स इनके। इंडिया इज़ नंबर 1 कंट्री, लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अगर आप उर्दू के साथ साथ, जैसा मल साहब ने कहा कि उर्दू हमारा तशख़्ख़ुस है, हमारी आइडेंटिफिकेशन है, हम उर्दू को अगर छोड़ दिए तो अपनी माँ को छोड़ दिए वैसा होता। मैं इससे बड़ी बात से क्या बोल सकता हूँ मैं आपको? मैं उर्दू हमारी माँ को लात मार के नहीं निकालते कोई भी। लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है ये कि हम इसको बना लिए हैं, मोबाइल को अपना माँ बाप बना लिए हैं, हमेशा साथ रहते, बल्कि आशिकी भी उसी के साथ है, ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते उसका। लेकिन मैं आपसे ये बोलूँगा कि कम से कम जब 1 घंटा मोबाइल में दे रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम देखते हुए, तो देखिए वो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं भी आपके चंद टीचरों से बात कर रहा था, ये नामुमकिन है कि मोबाइल को तलाक दें आप, नहीं हो सकता हो। तो मैं क्या बोलूँगा आपको कि 1 घंटा जब मोबाइल को दे रहे हैं तो 1 घंटा आप कम से कम उर्दू और इंग्लिश की कुछ किताबें पढ़ो, स्टोरी बुक्स पढ़ो, अफसाने पढ़ो। इससे आपको क्या होगा? शौक़ होगा। देखिए दुनिया के बड़े बड़े लोग क्या बोले हैं कि किताबें आपकी बेहतरीन दोस्त हैं। ऐसा दोस्त है जो आपको कभी बुरा नहीं बोलता, आपकी ग़ीबत नहीं करता, आपका टाइम पास करता है, आप जब बोले जब उसको बुला लेते हैं। ऐसा आदमी कहाँ मिलता है दुनिया में आपको आज? किताब। मैं आज भी ये उम्र में बगैर पढ़े के सोता नहीं। मैं मोबाइल में कम से कम देखता हूँ, मुझे ऑपरेट करने भी नहीं आता मोबाइल। हमारे लोगों से पूछो, आप मेरे नंबर मिलाने तक भी नहीं आता। और वो लोग बोलते हैं इंटरनेट है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम में, कुछ भी नहीं आता। मेरा नाम याद है मेरे को, कुछ भी नहीं आता। किताबें अलबत्ता पढ़ता हूँ मैं। तो आपसे यही दरख्वास्त है कि आप किसी सूरत में भी अपनी तालीम को जारी रखें। एक ज़माना था 50 साल पहले कि लड़कियाँ मिडिल क्लास 7th पढ़ के छोड़ देते थे। उसके बाद में ज़रा तरक्की हुई। हमारे ख्वाजा साहब, हमारे बंदेनाज मरहूम साहब ख्वाजा मोहम्मद सैनी साहब को अल्लाह गरीक़ रहमत करे, उन्होंने इब्तिदा की ये स्कूल की। वरना पूरे गुलबर्गे में सिर्फ एक स्कूल था लड़कियों के लिए। सीधी पाशा की दरगाह देखें ना आप लोग, उसके पीछे जो स्कूल है वो एक ही स्कूल था, वो दूसरा कोई स्कूल नहीं। बस मिडिल तक पढ़ लेना, बड़ी मुश्किल से हाई स्कूल स्टार्ट करें यहाँ पे 58 में। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। मेरी तो तहे दिल से दुआ है उनके हक़ में। उन्होंने जो खिदमत की है लड़कियों की है, आज उन्हीं के तुफ़ैल में यहाँ की लड़कियाँ इंजीनियरिंग जा रहे, लेडी डॉक्टर मौजूद हैं गवाह के तौर पर। तो डॉक्टर साहब के अलावा यहाँ पे वकील साहबा भी बैठे हुए वहाँ पे आपको। तो लड़कियाँ हर फील्ड में जा रहे हैं।
تو مجھ سے کل ایک لڑکی سوال کری اسکول میں کہ ہم کو آگے پڑھنے سے حجاب مانے ہوتا ہے، ہم کیا کرنا، ہم کیسا پڑھنا یونیورسٹی کی ایجوکیشن. میں بولا بی بی حجاب کوئی چیز نہیں ہے، آپ جو چاہے ایجوکیشن کنٹینیو کر سکتے ہیں. آپ چاہے میڈیکل میں جاؤ، انجینئرنگ میں تو آپ کو ویسٹ ہیں. آپ کو پہلے خالی تھا الیکٹریسٹی اور میکینیکل سول، اب نہیں، آج بہت ہیں. آج کمپیوٹر سائنس ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، بہت چیزیں ہیں. آپ منیمم ایجوکیشن حاصل کرنا کہ اپنے پیروں پہ ٹھہرنا، نہ ماں باپ پہ ڈیپینڈ ہونا، نہ بھائی بہنوں پہ، نہ شوہر پہ، اپنے ہاتھوں پہ تقدیر. منیمم کچھ ارن کرنا تاکہ آپ کسی کے دست سے نگر نہیں رہنا. تعلیم کا یہ مقصد. دوسرا تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا کہ ہم کون ہیں، کیوں پیدا کیے گئے ہیں، ہمارا مصرف کیا ہے. تو دین پر سختی سے عمل کرنا. آپ یہ عیدیں یہ وہ سب چھوڑ دو، لیکن ٹائم پہ فرض نمازیں پڑھ لینا، مختصر طور پر نماز کو نہیں چھوڑنا کسی حالت میں بھی. باقی سب کام جائز. آپ میوزک سنو جائز، ڈرائنگ کرو جائز، فلمیں دیکھو جائز، پینٹنگ کرو جائز، ہر چیز جائز ہے ہمارے پاس، ہر چیز. میں بڑے عالموں سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. آج کوئی بڑا عالم آن دو، میرے سے بات کرنے دو. یہ فائن آرٹس ہیں، یہ حرام نہیں ہے ہمارے پاس. یہ حرام کب ہوتا ہے جب اسے لمٹ پار کرتے ہیں. بھئی آپ پینٹنگ کر رہے ہیں، آپ کسی ننگی کو پینٹ کر رہے ہیں تو کون بولیں گے یہ حلال ہے، کرتے جاؤ بول کے، حرام ہو جاتا ہے. میوزک ہے، ایسی میوزک جس پہ آپ کے جذبات ولول انگیز ہو جاتے ہیں، حرام ہے. کئی میوزک ایسی ہیں جن کو سننے کے بعد میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں پیدا کی ہیں. تو یہ اس کو آپ جاری رکھنا. اور اس سے بڑھ کے میں آپ کا ٹائم لینا پسند نہیں کرتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں ہوٹنگ شروع ہو جاتی ہے، بس کرو بہت ہو گیا آپ کا یہ. ہاں تو شکریہ بہت ایک مرتبہ پھر ہمارے اسٹاف کا سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے موقع دیا آپ سے بات کرنے کا. اور بڑی خوشی ہوئی کہ اتنی لڑکیاں سب انعامات لیے، اور ہر ایک کا جذبہ ہے کہ آگے اور بڑھنے کا. شکریہ. خدا حافظ. ہمارے ایکس اسٹوڈنٹس اور معزز سامعین اور ہمارے تینوں اداروں کے ذی صلاحیت اسٹاف، ٹیچنگ اسٹاف اور میرے پیارے بچوں، السلام علیکم. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ہمارے درمیان معزز ڈاکٹر محمد غریب صاحب، ڈاکٹر نجم الدین صاحب، جو اپنے بہت سارے مصروفیات کے باوجود ہمارے اس جلسے کو رونق بخشی. اور آپ لوگ بھی بہت خوش نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ جلسہ بھی ایسا ہوتا ہے یہاں پر بہت اچھی باتیں سننے کو ملتا. اور میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کروں گی کہ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدی میں پیدا کیا. اور میں ہمارے تمام طلبہ اور طالبات کو یہ کہوں گی کہ آج جو بھی باتیں سنے ہیں، یعنی جو بھی تقاریر سنے ہیں، اس پر عمل کریں. یوں ہی ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے چھوڑیں گے، وہ غلط بات. بہت سارے اچھی باتیں سننے کو ملے ہیں اور اس پر عمل بھی کریں گے آپ، اور شیئر بھی کریں گے. شیئر کس طرح؟ شیئرنگ از کیئرنگ. گھر میں جا کے جو ہے اپنے گھر میں اپنے والدین کو سنائیے جو بھی اچھی باتیں سیکھے ہیں. اور میں یہی کہوں گی کہ آج کا جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے یہ ایک ٹیم ورک ہے. یہ ایک دو ٹیچرز کی محنت نہیں ہے، اس میں ہمارے تمام بی بی رضا اسٹاف تمام کی محنت شامل ہے اس میں. اور میں ایک اچھی بات یہ بتاؤں گی کہ تمام ایڈڈ اداروں میں اس سال SSLC رزلٹ نمبر 1 پر ہے. گلبرگہ کے تمام ایڈڈ اداروں میں نمبر 1 پر ہے. یہ خواجہ ایجوکیشن سوسائٹی کے لیے باعث فخر ہے. اور مجھے ہمارے تمام
اساتذہ پر مجھے، ہمارے ساتھی تمام ٹیچرز پر مجھے بھروسہ ہے. وہ بہت ہی محنت کرتی ہیں، 6 بجے تک کلاسز لیتے ہیں، اسپیشل کلاسز آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگوں کے لیے اور بھی زیادہ وقت دینے کو تیار ہیں. آپ لوگ محنت کیجیے، محنت کرنے والا کبھی پیچھے نہیں رہتا. محنت، ہارڈ ورک از دا کی آف سکسیس. ابھی ہمارے طالبہ تبسم بولے ہیں کہ محنت کیجیے، ہارڈ ورک کیجیے. اردو میڈیم جو ہے وہ کہ پیچھے رہنا نہیں ہے، محنت کیجیے. محنت کبھی بیکار نہیں جاتی، وہ کامیاب ہوتے ہی ہیں. تو میں آپ تمام سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ پلاننگ کیجیے اور ٹائم ٹیبل بنا کر پڑھیے تاکہ آپ لوگ اپنا کچھ مقام بنا سکیں. آپ کے اس میں آپ کا بھی نام ہوگا، آپ کے والدین کا، اساتذہ کا، اسکول کا اور شہر ملک کا نام روشن ہوگا. تو آپ نونہال بچوں پر دار و مدار ہے ملک کی ترقی کا. بڑے بڑے تعلیمی یافتہ جتنے بھی ممالک ہیں وہ کس طریقے سے ترقی کیے ہیں؟ صرف علم کی بدولت، تعلیم سے ہی آگے بڑھ رہے ہیں. تو آپ کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ علم، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں. علم حاصل کرنا صرف جاب کرنا ہے وہ کہ ویسا ضروری نہیں ہے. علم حاصل کرنا ہے اس لیے کہ اپنے خالق کو راضی کرنا ہے. تو تعلیم بیکار جانے والی نہیں ہے. ہمارے ڈاکٹر مرحوم اطہر آپا صاحبہ جو ان کا ایک شعر میں مجھے بہت پسند تھا، ہر دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا. ہر دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، ہے خون فاسد سے تعلیم و استناش. تو میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ تینوں اداروں کے بچے فیضی رضا، خواجہ اسکول اور نشے من کے بچیاں خوش قسمت ہیں کہ اتنے بڑے ادارے خواجہ ایجوکیشن سوسائٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو آپ کو LKG سے لے کر یونیورسٹی لیول تک پڑھنے کا موقع ہے. آپ صرف تعلیم کی طرف توجہ دیجیے. ابھی ڈاکٹر صاحب کہیں موبائل کا استعمال کم کیجیے، کتابوں کا استعمال کیجیے. سوچئے، غور کیجیے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کریں گے ہم گھر کے لیے، کیا کریں گے اسکول کے لیے، کیا کریں گے اپنے ملک کے لیے، کیا کریں گے، اس پر سوچئے. ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ یہ وعدہ کیجیے اس سال جو 10 کی بچیاں ہیں انشاءاللہ خوب محنت کر کے اور لگن سے. تعلیمی میدان میں بہت کمپٹیشن ہے آج کل، 100% لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. محنت کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، والدین اور اساتذہ کی دعا لیجیے، انشاءاللہ کامیابی ضرور ہاتھ آئے گی. اور میں ہمارے ڈاکٹر صاحب دونوں مہمان خصوصی، گیسٹ آف آنر تمام کے میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو لبیک کہا اور بہت ہی خوشی جو ہے اس دعوت کو قبول کیے ہیں اور آپ لوگوں کی ہمت افزائی کیے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. اور میں ہمارے ڈاکٹر نجم الدین صاحب، ڈاکٹر وہاب عدلیف صاحب، ہم تمام، میں اور میرے تمام اسٹاف کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں اور ہم تمام کی یہی دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کے والدین کو اجر عظیم عطا فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے. ہم تمام طالبات اور اسٹاف اور میری طرف سے دعا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، آمین. اور میں ہمیشہ یہی دعا کروں گی کہ ایسے ہی آپ تمام اس جلسے کو حاضر رہ کر انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارے طالبات بچیوں کو ہمت افزائی کریں. بہرحال ہم
तीनों इदारों के हेड्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम तीनों का यही मकसद है, और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब, हमारे यशोधरा साहब, खादिम साहब का भी बहुत बहुत मैं मशहूर हूँ कि वो हमारे इदारे को बेहतर अंदाज में चलाने में काफ़ी गाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से हमको हमें गाइड कर रहे हैं, जो आपके 100% रिजल्ट आने में उनका क्रेडिट गोज टू यू सर। और मैं यही कहूँगी, हमारे तीनों हेड्स ऑफ द खाजा एजुकेशन सोसाइटी यही चाहेंगे कि तीनों का एक ही मकसद है कि हमारे बच्चे लड़के और लड़कियाँ स्कूल के स्टूडेंट्स एक अपना नाम रोशन करें, अपना किरदार अच्छा बनाएं, क्योंकि तालीम के साथ साथ अखलाक, तरबियत, किरदार बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहूँगी कि पहले तरबियत अच्छी होना चाहिए, उसके बाद किरदार, अखलाक तालीम के साथ ज़रूरी है। तो हम यही चाहेंगे कि तीनों इदारे के बच्चियाँ खूब मेहनत करें, अपने तालीमी मैदान में आगे आए और जितना हो सके कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा बनना और कुछ बन के दिखाना, ये आप लोगों में जज्बा होना चाहिए। और रोज़ाना स्कूल को पाबंदी से आना है, मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, रोज़ाना स्कूल को पाबंदी से आइए, क्योंकि टीचर्स हमारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चियाँ आए स्कूल को तो ही उसको कामयाब करेंगे ना। आप लोग पूरी तरीके से रोज़ाना पाबंदी से आइए, मेहनत कीजिए, और वो जो भी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से समझिए, ठीक है। घर जाके भी होमवर्क पाबंदी से करेंगे। वैसे मैं हमेशा बोलते रहती हूँ क्या करना है, कैसा पढ़ना है, किस तरीके से प्लानिंग करना है। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, क्योंकि हमारे मेहमान खुसूसी गेस्ट का ऑनर सब तमाम अच्छे अंदाज में बोल चुके हैं, सब जो भी बोलना है। और लास्ट में मैं यही कहूँगी कि तदबीर के दस्ते ज़र्रे से तकदीर दरख्शां होती है, तदबीर के दस्ते ज़र्रे से तकदीर दरख्शां होती है। जब कोशिशें इंसान होती है, कुदरत की मदद फरमाती है, जब कोशिशें इंसान होती है।